اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ہماری گفتگو نجاسات کے احکام میں چل رہی تھی، اور مسئلہ نمبر 429 ہو گیا تھا، اور مسئلہ نمبر 430 کہ اس میں بھی یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک سیکنڈ، یہ جی خب مسئلہ نمبر 430 اگر بدن دو جگہ سے نجس ہو، یا لباس دو جگہ سے نجس ہو، یا بدن اور لباس دونوں نجس ہو، اور دونوں کو پاک کرنے کے لیے پانی ناکافی ہو، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یا تو بدن دو جگہ سے نجس ہے، یا لباس دو جگہ سے نجس ہے، یا بدن بھی نجس ہے اور لباس بھی نجس ہے، اور پانی اتنا نہیں ہے کہ دونوں جگہوں کو پاک کر سکے۔ لیکن اتنا پانی موجود ہے کہ کسی ایک جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہے، تو ابتدائی طور پر بیان کرتے ہیں کہ اختیار ہے کہ کسی بھی جگہ کو پاک کر لیں، یا لباس کو پاک کر لیں، یا بدن کو پاک کر لیں، یا بدن کے ایک حصے کو پاک کر لیں دوسرے حصے کو چھوڑ دیں، یا لباس کے ایک حصے کو پاک کر لیں لباس کے ایک حصے کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں تک تو واضح ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے کی عبارتیں آگے خوئی اور آگے چیستانی کی مختلف ہیں عبارتیں، لہذا میں فی الحال آگے خوئی کی پہلے عبارت پڑھتا ہوں کہ آگے خوئی فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ کم نجاست ہے، ایک جگہ زیادہ نجاست ہے، ایک جگہ کم نجاست ہے، ایک جگہ زیادہ نجاست ہے، تو اس صورت میں زیادہ والی نجاست کو پاک کرنا اختیار کرنا ہوگا۔ اب یہ آگے خوئی نے بیان کیا، اور یہ مسئلہ بہت ہی مختصر اور واضح
لیکن آگے سیستانی یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو گزشتہ مسئلے میں آگے سیستانی نے تفصیل دی، یہاں پر بھی وہ تفصیل یہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ خوب اگر اقل و اکثر میں اگر امر دائر ہو کہ کم والے کو پاک کرے زیادہ والے کو، تو کہتے ہیں زیادہ والے کو پاک کریں. خوب یہ تو آخری کی طرح ہے. یا اخف اور اشد، خفیف نجاست شدید نجاست. خوب خون اور پیشاب میں کس کی نجاست شدید ہے؟ پیشاب کی نجاست شدید ہے. سوال، خون اور منی میں کس کی نجاست شدید ہے؟ کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں. اور پس یہ شدید اور ضعیف کیسے پتہ چلتا ہے؟ شدید اور ضعیف اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گی کون سی نجاست، اور کون سی نجاست ایک سے زیادہ مرتبہ پاک ہوگی. کیونکہ پیشاب کی نجاست لباس اور بدن کے اوپر دو دفعہ اسے پاک کرنا ہوتا ہے، تو یہ شدید نجاست ہے. توجہ کیا آپ نے؟ آگے تیسانی ایک اور تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ایک نجاست کے اوپر ایک عنوان ہے، ایک نجاست کے اوپر دو عنوان ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ آگے سیستانی کی عبارت کا کیا مطلب ہوا؟ ایک عنوان یا متعدد عنوان. مثلا ایک طرف انسان کا خون لگا ہے، ایک طرف درندے کا خون لگا ہے. خوب درندے کے خون میں دو عنوان ہیں. کیا ہے دو عنوان؟ ایک تو خون خود مانے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ درندے کے اجزاء سے بدن یا لباس آلودہ نہیں ہونا چاہیے. توجہ فرمایا آپ نے، بدن اور لباس آلودہ نہیں ہونا چاہیے. بس دو عنوان آ گئے. ایک خون کا عنوان، مثال کے طور درندے کا تھوک لگا ہے، درندے کے تھوک میں بھی نماز نہیں ہو سکتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ پاک ہے، باوجود اس کے کہ وہ پاک ہے درندے کا تھوک. لیکن درندے کے تھوک سے اگر لباس یا بدن آلودہ ہو جائے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ نمازی کے لباس اور بدن میں اس کی گفتگو انشاءاللہ وہاں پر تفصیل سے بیان کریں گے. بس ایک طرف انسان کا خون ہے، ایک طرف درندے کا خون ہے. کثرت کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں، شدت اور ضعف کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں، کیونکہ ایک دفعہ میں دونوں پاک ہوں گے. اور مقدار بھی فرض ہے کہ دونوں کی برابر ہے. لیکن درندے کے خون میں دو عنوان موجود ہے، ایک نجاست کا عنوان، ایک حرام گوشت جانور کا عنوان. اب آپ نہ کہیں کہ انسان کا خون، اب انسان بھی حرام گوشت جانور ہے. نہیں، انسان کے حرام گوشت جانور میں انسان کے اگر اجزاء، مثال کے طور کسی انسان کا تھوک لگ گیا ہے، چاہے کسی غیر کا چاہے اپنا، پاک تھوک لگ گیا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن حرام گوشت جانور درندے کا اگر تھوک لگ گیا تو یہ نماز کے لیے مانع ہے، اگرچہ لباس پاک ہے، بدن پاک ہے. کیونکہ یہ تھوک شیر کا تھوک، اب کیسے شیر کا تھوک لگا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ شیر کا تھوک کیسے لگ گیا. لیکن صرف مسئلے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کیا.
خوب یہ توجہ کیجیے گا، یہ آگئی سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں لباس، یہ دونوں بدن کی بات ہو تو 3 آپشنز ہو گئے. برابر ہے تو کسی کو بھی پاک کر لیں، لباس ہی کے 2 حصے، بدن کے ہی 2 حصے. وہ آگے خوئی کی تعبیر تھی لباس یا بدن، لیکن آگے سیستانی کہتے ہیں لباس پہ 2 جگہ لگی ہے نجاست یا بدن پہ 2 جگہ نجاست لگی ہے تو کسی کو بھی پاک کر لیں، اختیار ہے، لیکن جب مساوی ہوں. لیکن اگر ایک قلیل ہے ایک کثیر ہے تو کثیر کو پاک کیا جائے، ایک ضعیف ہے ایک شدید ہے تو شدید کو پاک کیا جائے، ایک عنوان والی نجاست ہے ایک 2 عنوان کے ساتھ رکاوٹ ہے تو 2 عنوان والے کو پاک کیا جائے. یہ تو واضح ہو گیا. یہ اس کے بعد آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر بدن اور لباس دونوں نجس ہو اور پانی اتنا نہیں کہ دونوں کو پاک کر سکے تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، بدن کو پاک کرنا ضروری ہے. لیکن اگر لباس کی نجاست یا زیادہ ہے یا شدید ہے یا متعدد عنوان والی ہے تو پھر اختیار ہے. توجہ فرمائیں دیں، ریپیٹ کر دوں میں، آگے سیستانی کے حساب سے مسئلہ ریپیٹ کر دوں. آگے سیستانی یوں فرماتے ہیں کہ بدن کے 2 حصے میں نجاست لگی ہے یا لباس کے 2 حصے میں نجاست لگی ہے، دونوں برابر ہے تو کسی کو بھی پاک کر لیں، کسی جگہ کو بھی پاک کر لیں. اگر ایک کی نجاست زیادہ ہے یا شدید ہے یا عنوان الگ الگ ہیں تو اسی والے حصے کو پاک کیا جائے. خب یہ تو ہو گئی بات واضح، چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ بدن ہو. لیکن خود نجاست، ایک نجاست لباس پہ لگی ہے ایک نجاست بدن پر لگی ہے اور دونوں برابر ہیں تو آگے خوئی کیا کہتے تھے، کسی کو بھی پاک کر لیں. آگے سیستانی کہتے کہ احتیاط واجب بنا پر بدن کو پاک کرنا ترجیح رکھتا ہے، ریکمینڈڈ ہے، پریفریبل ہے، واجب ہے کہ بدن کو پاک کریں. لیکن لباس کے اوپر شدت والی ہے یا کثرت کے اعتبار سے یا شدت کے اعتبار سے یا عنوان کے متعدد ہونے کے عنوان سے، تو اب یہاں پر بدن کے اوپر کم نجاست، لباس کے اوپر یا زیادہ ہے یا شدید ہے یا عنوان متعدد ہے تو آگے سیستانی کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں اختیار ہے، اس صورت میں اختیار ہے. مسئلہ نمبر 431، مسئلہ نمبر 431 مسئلہ نمبر 431 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 431 یہ ہے کہ یحرم اکل النجس وشربہ ویجوز الانتفاع بہ فیما لا یشترط فیہ طہارہ. فرماتے ہیں کہ نجس چیز کا پینا بھی حرام ہے، نجس چیز کا کھانا بھی حرام ہے. بات واضح ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نجس چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے جس میں ایسا فائدہ کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے. خوب مثال دوں میں آپ کو، مثلا جیکٹ نجس ہو گیا، سردی میں جو جیکٹ ہے اوور کوٹ ہے نجس ہو گیا تو اس کو پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یا جوتا نجس ہو گیا تو اس کو پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو جیکٹ اتار دیں گے، اوور کوٹ اتار دیں گے، جوتا اتار دیں گے، کہتے کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. تو نجس چیز کا پینا اور کھانا حرام ہے، لیکن نجس چیز سے فائدہ اٹھانا ان چیزوں میں جس میں کوئی طہارت ضروری نہیں ہے، نارمل پہننے کے لیے ضروری نہیں ہے،
لیکن نماز کے لیے ضروری ہے، طواف کے لیے ضروری ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اب یہاں پر مسئلہ نمبر 432، مسئلہ نمبر 432. خب مسئلہ نمبر 432، یہ مسئلہ منہاج الصالحین کی والیوم نمبر 2 میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. 432 کو خب یہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ شراب کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اب آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مسئلہ ڈیٹیل کے ساتھ منہاج الصالحین والیوم 2 کے اندر سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے متعلق ہے، انہی چیزوں سے متعلق ہے. اب یہاں پر ضمنی طور پر ایک بات بیان کر دوں کہ بعض مومنین نے یہ تقریباً نیو ایئر کے اوپر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مثلا ہمیں، کیونکہ ہم نان مسلم کنٹری میں ہیں تو ہمیں جو ہے وہ شراب گفٹ میں آتی ہے، گفٹ میں ہمیں شراب دی جاتی ہے. جو نان مسلم لوگ ہیں وہ گفٹ میں ہمیں شراب دیتے ہیں. تو کیا شراب کو ظاہر ہے اس کا استعمال تو جائز خطا نہیں ہے، اصل سوال ہی نہیں ہے. تو کیا ہم کسی نان مسلم کو گفٹ دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ شراب کی خرید و فروخت یا کسی قسم کی ڈیل جائز نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں پر بیان کریں گے. پر شراب کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اسی طرح سور پوک، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. لہذا ایسی شاپس میں، ایسے ریسٹورینٹ میں حتیٰ کیشیئر بننا یا مثال کے طور پر جو وہ ویٹر وغیرہ کا کام کرنا، جہاں پر یہ کام کرنا پڑے، یہ سروس دینی پڑے، جائز نہیں ہے. اسی طرح کتوں کی خرید و فروخت، کتوں کی خرید و فروخت، اور کتوں کی خرید و فروخت یہ بھی جائز نہیں ہے سوائے شکاری کتے، سوائے شکاری کتے. جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت جائز ہے. شکاری کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے. شکاری کتوں کے علاوہ باقی جتنے ٹائپس کتوں کی ہیں، چاہے گھر میں رکھنے کے لیے، گھر کی رکھوالی کے لیے یا کسی اور جگہ کی رکھوالی کے لیے، اگر شکاری کتے نہیں ہیں، اگر شکاری کتے ہیں تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے. لیکن شکاری کتوں کے علاوہ باقی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. خوب، اس کے بعد ہے باقی. اچھا اس کے بعد ہے مردار. مردار کی خرید و فروخت جائز ہے، جائز نہیں ہے. آگے کوئی نے کہا کہ مردار کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. آگے سیستانی نے کہا کہ مردار دو قسم کے ہیں، ایک نجس مردار، ایک پاک مردار. مردار یعنی ڈیڈ باڈی، حیوان کی ڈیڈ باڈی، گائے، بکری، کوئی بھی مردار. اور ایک دفعہ مردار نجس ہے، ایک دفعہ مردار پاک ہے. اور بہت ہی کوئی اس کا سوال کہ مردار پاک مردار کون سا ہوتا ہے؟ پاک مردار جو ہے وہ نہیں، وہ پاک مردار 3 غسل والا پاک مردار نہیں. اس کی انسانوں کے مردار کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ حیوانوں کی ہے. یعنی وہ مردار کے جو خون جہندہ
نہ رکھتا ہو، جو خون جائندہ نہ رکھتا ہو وہ پاک مردار ہے. جیسے مچھلی، وہ مچھلی پاک مردار ہے، صحیح نا. تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ نجس مردار کی خرید و فروخت احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. پاک مردار کا کیا حکم ہے، وہاں پر ایک آگے جا کے ایک تفصیل سے بحث کریں گے. ہو بس یہ ایک مختصر سا حرام گوشت تزکیہ شدہ، حرام گوشت ہو اور تزکیہ شدہ ہو تو پاک مردار ہے، وہ پاک مردار ہے. اس کی کیا خرید و فروخت جائز ہے یا جائز نہیں ہے. واقعی سیستان نے آگے کے حساب سے تو سارے کے سارے مردار جو ہے وہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو وہ جانور جو اس کو ٹیکنیکلی مردار نہیں کہتے ہیں. جس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اسے مردار نہیں کہتے ہیں. مردار جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے جو مرے جانور. اور یہ ہم نے نجاست کی چیپٹر میں پڑھا تھا. مردار بننے کے لیے دو مردار کی ڈیفینیشن یہ کہ جو غیر شرعی طریقے سے ذبح ہو، جو غیر شرعی طریقے سے ذبح ہو اس کو مردار کہتے ہیں. صحیح. اب اس کے اندر پاک اور نجاست کی کلاسیفیکیشن ہو گئی، ڈویژن ہو گئی. مثلا مچھلی جو وہ پاک مردار ہو جائے گی، اور باقی خون جائندہ رکھنے والے حیوان کا غیر شرعی طریقے سے ذبح ہونے والا جو جانور ہے اور خون جائندہ بھی ہو تو وہ نجس مردار ہو جائے گا. صحیح نا. اگر شرعی طریقے سے اگر جانور کو ذبح کیا گیا، شرعی طریقے سے اگر جانور کو ذبح کیا گیا تو اس کا کیا حکم ہے وہ آگے جا کے کل جنرل ایک قانون بیان کریں گے، وہ اس میں داخل ہے. بس توجہ کریں، شراب، سور، کتا، مردار، یہ چار چیزیں. اب عین نجاست ہم نے بہت ساری پڑھی، پیشاب، خون، بہت ساری اس کے علاوہ ہم نے نجاست پڑھی. صحیح نا. یہاں پر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا باس ببیع غیرہا من العیان النجاسہ والمتنجسہ اذا كانت لها منفعة محللة بها عند العقلاء على نحو کہ يبذل بإزائها المال. اب یہ قانون ایک امپورٹنٹ قانون ہے، توجہ کریں. یہ 4 یا 5 کو نکال دیا ہم نے، شراب، سور، کتا، مردار، ان 4 کو نکال دیا. ان 4 کو ہم نے نکال دیا کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس دلیل خاص ہے. اس کے علاوہ جو باقی جتنی بھی عین نجس ہے یا متنجس، کیا ڈفرنس ہے عین نجس اور متنجس کے درمیان؟ عین نجس یعنی وہ جو 10 یا 11 ہم نے نجاست پڑھی، پیشاب، پخانہ، خون، منی، مردار، کتا، سور، کافر، شراب، جو کی شراب، نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ، یہ عین نجس کہلاتا ہے. اگر کوئی پاک چیز ان سے اگر ٹچ ہو جائے تو اس پاک چیز کو متنجس کہتے ہیں. خوب کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی بھی عین نجس ہیں چیزیں یا متنجس چیزیں ہیں، جتنی بھی عین نجس یا متنجس چیزیں، خوب اس کو بیچنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر ایک رول بتاتے ہیں، اور یہ رول انشاءاللہ جب ہم منہاج والیوم 2 کو پڑھیں گے تو وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ رول تقریباً ہر جگہ پر ایپلیکیبل ہوگا. خوب وہ رول کیا ہے؟ وہ رول یہ ہے کہ اگر ان آیان نجس یا متنجس کا، اب یہاں پر کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہے. پہلی شرط،
عرف میں اس کا کوئی حلال فائدہ موجود ہو، ایسا حلال فائدہ جس کے لیے صاحبان عقل اور عرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے راضی و تیار ہو، شاذ لوگ نہیں، کم لوگ نہیں، 2 4 5 10 لوگ نہیں، بلکہ صاحبان عقل اور عقلاء اس پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو۔ بس توجہ کیا آپ نے، فائدہ ہو، اب فائدہ کسی قسم کا بھی ہو۔ مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر کیا مثال دوں میں آپ کی خدمت میں، ہو مثلا جو حیوانی فضلہ ہے، انسان کا فضلہ یا حیوان کا فضلہ، خوب یہ کسانوں کے لیے، کھیت کے لیے بہت مفید ہے، یہ کھیتوں کے لیے بہت مفید ہے یہ، اور بس اس کا ولو چاہے اگرچہ نجس ہی کیوں نہ ہو، عین نجس ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا فائدہ ہے، بس منفعت فائدہ ہے، حلال فائدہ ہے، کھانا تو نہیں نعوذ باللہ من ذالک کسی کو، نماز میں استعمال کے لیے تو نہیں ہے، کسی کے لیے کھیت میں ڈالنے کے لیے، فصل بچھانے کے لیے، فصل ڈالنے کے لیے، گندم کی فصل یا جہاں پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہو۔ یا ایک اور ایگزامپل دے دوں، مثال کے طور خون نجس، عین نجس، لیکن میں نے اپنا خون بیچ دیا، ایک دوسرے انسان کو ضرورت ہے اس کے بدن میں، اس کو ضرورت ہے اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اب یہ فائدہ ہے، حلال ہے، جس کے لیے صاحبان عقل اور عرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ بس آیان نجس یا متنجس، اس کی خرید و فروخت کے لیے جائز ہونے کی شرط کیا ہے کہ اس کا فائدہ ہو، حلال فائدہ ہو، جس کی میں نے 2 ایگزامپل دی آپ کو، حلال فائدہ ہو، ایسا فائدہ جس پر عقلاء صاحبان عقل و شعور پیسہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، تو کہتے ہیں کہ اس کی خرید و فروخت جو وہ جائز ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ صورت نہ ہو، نہیں اس کا، اس کے لیے یہ الفاظ یاد کر لیں، منفعت محللۃ معتد بها، یہ معتد بها کو میں نے بیان نہیں کیا، منفعت محللۃ معتد بها عند العقلاء، منفعت کس کو کہتے ہیں؟ فائدہ، محللہ یعنی حلال فائدہ، معتد بها یعنی زبردستی کا فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ آج کے زمانے میں، اب قدیم زمانے میں یہ فائدہ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ میں خون خریدتا ہوں، یا ہمارے یہاں مثلا چونکہ خون خرید و فروخت کے لیے جو انسانی جسم کے اندر انسرٹ کیا جاتا ہے وہ اس کا ایک پروسیس ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بوٹل میں جو وہ خون ہے، اب یہ بلڈ بینک والے اس بوٹل کے خون کو نہیں لیں گے، اب کوئی کہے کہ بھائی یہ خون میں خریدتا ہوں، پیوں گا نہیں کہ حرام ہو جائے، فائدہ ہے، حلال فائدہ ہے، کیا کریں گے بھائی اب اس خون کی بوتل کو مجھے گھر میں کلر کرنا ہے،
قدیم زمانے میں یہ ایک حد تک شاید ظاہراً فقہا کی عبارت سے لگتا ہے کہ یہ شاید رائج تھا رنگ کرنے کے لیے، کلر کرنے کے لیے، لیکن آج منفیت ہے، حلال منفیت ہے، کیونکہ گھر کو نجس کرنا تو حرام نہیں ہے، گھر کو نجس کرنا تو حرام نہیں ہے، اور کھانے پینے تک نجاست نہ پہنچے، نماز اور عبادت تک نجاست نہ پہنچے، وہی لگ گھر کو رنگ کرنا ہے، تو منفیت ہے، حلال ہے، لیکن معتد بہا نہیں ہے، یعنی ایسا فائدہ کہ جس کو عقلاء کے نزدیک قابل توجہ فائدہ ہو، قابل توجہ فائدہ ہو، یعنی ایک بڑا، ایک نارمل عمومی فائدہ جس کو لوگ کہے کہ ہاں اللہ نحو، اس طریقے سے لوگ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. توجہ فرمایا آپ نے. بس اگر منفیت ہے، حلال ہے، لیکن جزوی طور پر فائدہ ہے، جیسے میں نے یہ مثال دی، تو پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس کا منفیت محلل ہے، معتد بہا عند العقلاء نہ ہو، تو پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ایسی چیزوں کی خرید و فروخت احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. مسئلہ نمبر 433. خوب، مسئلہ نمبر 433 مسجد کو نجس کے بارے میں ہے. اس مسئلے کو تھوڑا میں آگے کوئی اور آگے سیستانی کے حساب سے الگ الگ کر کے بیان کروں گا. پہلے آگے سیستانی کی عبارت میرے سامنے ہے، اس کو بیان کر دوں کہ آگے سیستانی فرماتے کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، مسجد کو نجس کرنا حرام ہے. اسی طرح اس کے کارپیٹ کو، اس کے موکٹ کو، اس کا جو فرش بچھایا گیا ہے اس کو نجس کرنا حرام ہے. اسی طرح اس کی اندر کی دیواروں کو یا جو بھی اس عمارت کا جز اور حصہ ہے، مسجد کا کی عمارت کا جز اور حصہ ہے، وہ کیا کیا ہے؟ کھڑکیاں، دروازے، کیل، پنکھے، اس کے بعد آگے سیستانی فرماتے ہیں اچھا پنکھے کی نسبت فی الحال مجھے شک ہے کہ پنکھا ہے اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں. اس کے بعد آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے. یہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ مسجد کی انڈور دیواریں، اندرونی حصے، اگر یہ نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے. اس کے بعد آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ بلکہ خوب، یہ مسئلہ کیا ہے، یعنی اسی 433 کا دوسرا پارٹ سمجھ لیں. اس کے بعد آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ مسجد میں نجاست کو داخل کرنے کا کیا حکم ہے، اپنے ساتھ اپنے ہمراہ نجاست لے کر جانا. اچھا، یہ مسئلہ بعض اوقات خواتین کے لیے اس عنوان سے پیش آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے اور بچہ پیمپرڈ ہے، اس کے پیمپر کے اندر دیگر نجاستیں ہیں اندر، تو یہ ایک مسئلہ آ سکتا ہے. لیکن یہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ مسجد میں نجاستوں کو، عین نجاستوں کو لے کر جانا، چاہے اس کی وجہ سے مسجد نجس نہ ہو رہی ہو، اگر وہ مسجد کی بے حرمتی کا سبب بنتا ہو تو جائز نہیں ہے. اچھا، پیمپر
پیمپرڈ بچہ، پیمپر شدہ بچہ، معلوم ہے اس کو عرف میں کوئی توہین مسجد نہیں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی خشک انسانی غلاظت کو لے جائے، کسی خشک مردار کو لے جائے، اب یہ عرف میں مسجد میں امکان کبھی ہے کہ بے حرمتی کاؤنٹ ہوگی، بے حرمتی کاؤنٹ ہوگی۔ بس کرائٹیریا توجہ کیجیے گا، اس قسم کے مسئلوں کا کرائٹیریا ایک ہے، عرف میں لوگوں کے درمیان بے حرمتی ہے یا بے حرمتی نہیں ہے۔ ممکن ہے انڈو پاک تھوڑا زیادہ حساس ہو تو وہاں کے علاقے میں بے حرمتی کہلائے، ممکن ہے کسی علاقے میں کہا ہو جائے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یا بعض نجاستیں، اب یہ دو ایگزامپل دی، شاید یہ ہر جگہ بے حرمتی کاؤنٹ ہو، لیکن بعض نجاستیں شاید لے جانا بے حرمتی نہ ہو، لیکن بعض علاقوں میں ہو بعض علاقوں میں نہ ہو، خود ممکن ہے گاؤں دیہات میں ہو شہروں میں نہ ہو، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو ایسی چیز کا کرائٹیریا کیا ہے؟ بے حرمتی ہونا۔ اگر بے حرمتی ہو رہی ہے مسجد کی، جائز نہیں ہے لے کر جانا، اگر بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے تو جائز ہے۔ بس یہ مسئلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ مسئلہ تھا آغاز سیستانی کا 433۔ اگر کوئی یہاں پر کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی فرماتے ہیں کہ مسجد کو نجس کرنا حرام ہے، اس کی عمارت کو نجس کرنا حرام ہے، اس کے تمام اس کے اوپر جو آلات لگے ہوئے ہیں، فرش ہے، کارپیٹ وغیرہ ہے، یہ سب حرام ہے، خوب سوال، اگر خود اور آغاز سیستانی کا کیا ڈیفرنس بنا؟ ایک پوائنٹ، آغاز سیستانی کہتے تھے مسجد کے اندرونی دیوار کا مسئلہ ہے یہ، اگر کوئی کہتے کہ فرق نہیں پڑتا، اندرونی دیوار ہو، آؤٹ سائڈ دا مسجد ہو، اندرونی دیوار ہو، بیرونی حصہ ہو دیوار ہو مسجد کا، فرق نہیں پڑتا، دیوار کو نجس کرنا مسجد کے حرام ہے، چاہے بے حرمتی ہوتی ہو چاہے بے حرمتی نہ ہوتی ہو، اور اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی کی عبارت بھی آگے سیستانی والی ہے، باقی جو سارے مسائل ہیں وہ سارے کی سارے جو وہ مساوی ہے، جو نجاست اپنے ہمراہ لے جانا جس سے بے حرمتی ہوتی ہو تو حرام ہے، بے حرمتی نہیں ہوتی ہو تو حرام نہیں ہے، یہ ساری جو باتیں تھی آگے سیستانی کی، وہ آگے خوئی اور آگے سیستانی کی باقی ساری برابر ہے۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 434، اب یہ تفصیلی مسئلہ انشاءاللہ کل اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مسئلہ نمبر 434 سے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خدا کی بارگاہ میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں آج کی اس بابرکت شب میں مولود کعبہ، ولید الکعبہ، امیر المومنین، امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پربرکت پر نور شب ولادت، خداوند متعال جو ہے وہ ہم کو، ہماری نسلوں کو، نسل در نسل انشاءاللہ اس ولایت اور اس محبت امیر المومنین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ولایت اور محبت پر قائم و دائم رکھے، اور نسل در نسل اس کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسی ولایت اور محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اور قیامت کے دن امیر المومنین اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے زیر سایہ ان کے ساتھ محشور ہو، قیامت کے دن خدا نے متعال ہمیں ان کے ساتھ
پکارے، ان کی محبت، ان کی شفاعت ہمیں شامل حال رہے، اور تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ ان کی محبت، ان کی ولایت کی توفیل ہمارے مرحومین کے، ہمارے اور تمام مرحوم مومنات، بالخصوص جو وہ حاضر مجلس مومنات کے مرحومین اور منتظمین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں امیر المومنین اور اہل بیت اطہار السلام کے ساتھ قرار فرمائے، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔